تم چاہو تو مہاجرین میں شامل ہو جاؤ اور اگر چاہو تو انصار میں شمولیت اختیار کر لو۔ تمہیں اختیار ہے، دونوں میں سے جو بھی پسند ہو اپنا لو۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت فرمائے تھے جب وہ پہل دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تھے اور قبیلہ بنی عیس سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہی قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مکہ چھوڑنے اور یثرب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں انہوں نے قبیلہ بنی عبد الاشہل کے ساتھ حلیفانہ معاہدہ کر لیا، پھر اسی خاندان میں شادی کر لی اور وہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ بعد میں جب وہ موانع دور ہو گئے جو ان کے اور مکہ کی آمد و رفت کے درمیان حائل تھے، تو اپنی آزادی کے ساتھ وہاں آنے و جانے لگے، لیکن ان کا قیام زیادہ تر مدینہ ہی میں رہتا۔ اور جب آفتاب اسلام جزیرہ نمائے عرب پر ذوفگن ہوا تو حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عیس کے 10 افراد پر مشتمل اس وفد کے ایک رکن تھے جس نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں باریاب ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی سے پہلے کا ہے۔ اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اصل کے اعتبار سے مکی اور پیدائش و پرورش کے لحاظ سے مدنی تھے۔ ان کی پرورش و پرداخت ایک مسلم گھرانے میں ایسے مسلمان والدین کے آغوش میں ہوئی تھی جو ابتدا ہی میں اسلام کے ٹھنڈے اور خوشگوار سائے میں آ گئے تھے۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہونے سے قبل ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بے حد مشتاق تھے۔ اسلام لانے کے بعد سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اوصاف کے متعلق لوگوں سے برابر پوچھتے رہتے اور ان کے دل میں آتش شوق دیدار و زیارت ہمیشہ بھڑکتی رہتی تھی۔ آخر کار سمند شوق پر سوار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ جا پہنچے اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہی دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مہاجر ہوں یا انصاری؟ تم چاہو تو مہاجرین میں شامل ہو جاؤ اور اگر چاہو تو انصار میں شمولیت اختیار کر لو۔ تمہیں اختیار ہے، دونوں میں سے جو بھی پسند ہو اپنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں انصاری ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی۔ وہ سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے اور غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر میں اپنی عدم شرکت کی وجہ انہوں نے خود ان الفاظ میں بیان کی ہے، میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ ایک ضرورت سے مدینہ سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہاں کفار قریش نے ہم دونوں کو گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا مدینہ۔ انہوں نے پوچھا کیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے جواب دیا ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ ہم کو اس شرط پر رہا کرنے پر آمادہ ہوئے کہ ہم ان سے اس بات کا عہد کریں کہ نہ ہم ان کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، نہ جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ عہد لے کر انہوں نے ہم کو رہا کیا تو ہم نے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایسے حالت میں ہم کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنا عہد پورا کرنے اور ان کے خلاف خدا تعالیٰ سے استعانت کی تاکید فرمائی۔ جنگ احد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد حضرت یمان دونوں ہی شرکت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں خوب داد شجاعت حاصل کی۔ اختتام جنگ کے بعد صحیح سالم واپس لوٹے، لیکن ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ نے جام شہادت نوش فرمایا، مگر ان کو یہ سعادت مشرکین کی بجائے مسلمانوں کی تلوار سے حاصل ہوئی۔ ہوا یہ کہ اس غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یمان اور حضرت ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں اور بچوں کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ یہ دونوں حضرات کافی ضعیف اور سن رسیدہ تھے۔ جب معرکہ کارزار گرم ہوا
تو حضرت یمان نے اپنے ساتھی سے کہا، ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ خدا کی قسم اب ہماری عمر کا بہت قلیل حصہ باقی رہ گیا ہے، ہم بہت جلد اپنی مدت حیات پوری کرنے والے ہیں، کیوں نہ ہم اپنی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں، ممکن ہے خدا تعالی ہم کو دولت شہادت سے بہرور فرمائے۔ پھر وہ دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ثابت بن وقش کو تو مشرکین کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی، مگر حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نادانستگی میں مسلمانوں کی تلواریں برسنے لگیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد پکارتے رہ گئے، مگر کسی نے ان کی آواز پر دھیان نہ دیا، اور بوڑھے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر گرے اور گوہر مقصود اپنے دامن میں سمیٹے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اتنا کہہ کر رک گئے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ بیٹے کو اس کے باپ کی دیت ادا کر دیں، مگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر دیت لینے سے معذرت کر دی کہ وہ شہادت کے طالب تھے اور ان کی مطلوبہ چیز ان کو حاصل ہو گئی۔ خدا تو گواہ رہنا، میں نے اپنے باپ کی دیت کو مسلمانوں پر صدقہ کر دیا۔ اس وسیع الظرفی اور کشادہ دلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ اور بلند کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صلاحیتوں کو بھاپ کر ان کے اندر پوشیدہ اور مخفی صلاحیتوں سے ان کے حسب استعداد کام لیا کرتے تھے۔ آپ نے جب اس پہلو سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانچا تو ان کے اندر 3 اعلیٰ ترین اور غیر معمولی خوبیوں کا انکشاف ہوا۔ ایک تو غیر معمولی ذہانت، جس سے کام لے کر وہ مشکل سے مشکل مسائل کو بآسانی حل کر لیا کرتے تھے۔ دوسری حاضر دماغی، جس کے ذریعے وہ بہت جلد معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتے۔ اور تیسری چیز تھی رازداری، جس پر وہ سختی کے ساتھ کاربند تھے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے سب سے مشکل اور ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں اور ان کے ہم خیال و ہم مشرب مشرکین میں منافقین کا ایک گروہ موجود تھا، جو اپنی گھناؤنی سازشوں اور مکر و فریب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں طرح طرح کی مشکلات کھڑی کرتا رہتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان تمام منافقوں کے نام سے آگاہ کر دیا تھا، اور یہ ایک ایسا راز تھا جس سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی دوسرے کو مطلع نہیں کیا گیا تھا، اور یہ خدمت ان کے سپرد کی گئی تھی کہ وہ ان منافقین کی سرگرمیوں اور ان کی حرکات و سکنات پر برابر نظر رکھیں اور ان کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا سدباب اور تدارک کریں۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر بہت سی اہم اور نازک ذمہ داریوں کی ادائیگی میں حضرت حذیفہ کا تعاون حاصل کرتے رہتے تھے، لیکن سب سے مشکل اور خطرناک ذمہ داری جس میں ان کی ذہانت، زود فہمی اور رازداری کا زبردست امتحان تھا، اس وقت ان کے حوالے کی گئی تھی جب غزوہ خندق کے موقع پر دشمن نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور محاصرے کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھیں، یہاں تک کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور کتنے ہی مسلمان خدا کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ مسلمانوں کی تو یہ حالت تھی، لیکن قریش اور ان کے حلیف مشرک قبائل کی حالت بھی ان سخت گھڑیوں میں مسلمانوں سے بہتر نہیں تھی۔ ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز آندھی کا عذاب مسلط کر دیا تھا، جس سے ان کے خیمے الٹ گئے، دیگیں اوندھی ہو گئی اور ان کے چولہے بجھ گئے۔ ہوا کے تیز جھکڑوں نے ان کے چہروں پر کنکریوں کی بوچھاڑ کر دی اور ان کی آنکھوں اور نتنوں کو گرد و غبار سے بھر دیا۔ جنگ کے ان نازک اور فیصلہ کن لمحات میں جو فریق گھبرا کر صبر و ثبات کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیتا ہے، وہ خائب و خاسر اور ناکام و نامراد رہتا ہے، اور وہ فریق جو ضبط و تحمل سے کام لیتا ہے
اور فریق مخالف کے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد تک محاذ پر ڈٹا رہتا ہے، فتح مند اور کامران ہوتا ہے۔ اور ایسے لمحات میں جو جنگ کے انجام پر فیصلہ کن طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، برتری اسی فریق کو حاصل ہوتی ہے جو فریق ثانی کے حالات سے مکمل طور پر آگہی حاصل کر کے اپنے موقف کا تعین کرتا ہے اور نقشہ جنگ کو ترتیب دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں اور ان کے تجربات سے کام لینے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور آپ نے طے کیا کہ کوئی آخری اور فیصلہ کن قدم اٹھانے سے پہلے ان کو رات کی تاریکی میں دشمن کے کیمپ میں بھیج کر ان کے حالات معلوم کر لیں۔ تنہا دشمن کے کیمپ میں جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، لیکن جذبہ اطاعت و جانسپاری کی رہنمائی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کو کس طرح انجام دیا، اس کو انہوں نے خود اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے۔ اس رات ہم لوگ صفے باندھے محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی مشرکین ہم سے بالائی جانب سفارا تھے، اور بنو قریظہ کے یہودی ہم سے نشیب کی طرف تھے۔ ہم لوگوں کو بنو قریظہ کے ان یہودیوں سے اپنے اہل و عیال کے متعلق سخت خطرات لاحق تھے۔ وہ رات ظلمت، ٹھنڈک اور ہواؤں کی شدت کے لحاظ سے محاصرے کی شدید ترین رات تھی۔ ہوائیں اس طرح گرج رہی تھیں جیسے وہ کانوں کے پردے پھاڑ ڈالیں گی، اور تاریکی کا یہ عالم تھا کہ ہم کو اپنے ہاتھ نہیں دکھائی دیتے تھے۔ ایسے سخت گھڑیوں میں منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنے گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ وہ کہتے کہ ہمارے مکانات دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، حالانکہ دراصل وہ کھلے ہوئے نہ تھے۔ تو منافقین میں سے جو بھی آپ سے جانے کی اجازت مانگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت مرحمت فرما دیتے، یہاں تک کہ محاذ پر صرف تقریباً 300 افراد رہ گئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے ہم میں سے ہر شخص کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف بھی آئے۔ اس وقت ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے میرے پاس صرف بیوی کی ایک ہلکی سی چادر تھی جو میرے گھٹنوں تک بھی پہنچنے سے قاصر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے۔ میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ حذیفہ، میں نے جواب دیا۔ حذیفہ؟ میں فاقے اور سردی کی شدت کے مارے زمین کی طرف سمٹ گیا اور بولا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں حذیفہ ہوں، حذیفہ بن یمان۔ آپ مجھ سے اور قریب آ گئے اور سرگوشی کے انداز میں فرمایا، تم چپکے سے دشمن کے کیمپ میں جاؤ اور اس کے حالات معلوم کر کے مجھے آگاہ کرو۔ حکم سن کر انتہائی خوف اور سخت ٹھنڈک کے باوجود میں نے موت کی وادی کی سمت قدم اٹھا دیے، اور آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے دعا کے لیے الفاظ نکلے، خدایا اس کی حفاظت فرما، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ابھی ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے میرے دل سے خوف اور میرے جسم سے ٹھنڈک کے اثرات کو زائل کر دیا۔ جب میں جانے کے لیے مڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا، حذیفہ، دیکھو ان کے کیمپ میں پہنچ کر کوئی اقدام نہ کرنا۔ میں نے کہا، بہت اچھا، اور خاموشی کے ساتھ تاریکی کے پردے میں چلتا ہوا مشرکین کے لشکر میں پہنچ گیا اور ان کے درمیان اس طرح گھل مل گیا گویا میں انہی میں ایک فرد ہوں۔ میرے پہنچنے کے کچھ ہی دیر کے بعد ابو سفیان ان کے درمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مگر مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے، اس لیے تم میں سے ہر شخص اپنے بغل والے کو اچھی طرح دیکھ لے۔ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے آدمی کا ہاتھ پکڑا، اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، فلاں ابن فلاں، اور پھر ابو سفیان نے تقریر کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ قریش کے لوگوں، اب تمہارے لیے یہاں مزید ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہمارے جانور ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودی ہم سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، اور تند و تیز ہواؤں کے ہاتھوں
جن پریشانی اور مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا بھی تم مشاہدہ کر رہے ہو، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے کوچ کر چلو، میں خود بھی واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس کے گھٹنے بندھی ہوئی رسی کھولی اور اس پر سوار ہو گیا اور اسے ایک کوڑا رسید کیا۔ اونٹ اچھل کھڑا ہوا اور اپنے سوار کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی سے پہلے مجھے کسی اقدام سے روک نہ دیا ہوتا تو اس وقت تیر مار کر ابو سفیان کو قتل کر ڈالنا میرے لیے بہت آسان تھا۔ اس کے بعد جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی کی چادر اوڑھے نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھا تو اپنے قریب بلایا، میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر اپنی چادر کا ایک کنارہ ڈال دیا۔ میں نے پوری رپورٹ خدمت اقدس میں پیش کر دی، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اس پر اللہ کی تعریف کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر منافقین سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان و امین رہے۔ خلفائے راشدین منافقوں کے متعلق ہمیشہ ان کی طرف رجوع کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال یہ تھا کہ جب بھی کسی مسلمان کا انتقال ہوتا تو وہ لوگوں سے دریافت فرماتے کہ حذیفہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہیں؟ اگر جواب اس بات میں ہوتا تو وہ بھی شریک جنازہ ہوتے، بصورت دیگر انہیں اس کے مومن مخلص ہونے میں شک ہو جاتا اور نماز جنازہ نہ پڑھتے۔ ایک بار انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ میرے گورنروں میں سے کوئی منافق ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ایک ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون؟ مگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام بتانے سے معذرت کر دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عامل کو معزول کر دیا جیسے انہیں اس کی نشاندہی کر دی گئی ہو۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ حضرت حذیفہ نہاوند، ہمدان اور رے جیسی اہم جگہوں کے فاتح تھے، اور تمام مسلمانوں کے ایک مصحف پر جمع کیے جانے کے محرک بھی یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مگر ان تمام خدمات اور عظیم الشان کارناموں کے باوجود خدا کے خوف اور اس کی گرفت سے ہمیشہ لرزہ برندام رہتے تھے۔ جب ان کا مرض الموت شدت اختیار کر گیا اور وقت موعود قریب آ پہنچا تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پہر ان کی عیادت کو تشریف لائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا وقت ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ اب صبح ہونے والی ہے تو فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اس صبح سے جو مجھے جہنم میں پہنچا دے گی۔ پھر پوچھا کفن لائے ہو؟ کہا گیا ہاں۔ تو فرمایا دیکھو میرے کفن میں غلو سے کام نہ لینا، اگر خدا تعالیٰ کے یہاں میرے لیے خیر ہے تو وہاں مجھے اس سے اچھا لباس مل جائے گا۔ پھر کہنے لگے خدایا تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ فقر کو غنا پر، تواضع کو تکبر پر اور موت کو زندگی پر خدا تعالیٰ